أصحابك يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے۔ ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو، ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے۔ ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی، ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی، دیا جو حرم میں جلایا حسین نے۔ ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے۔ ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہے پروردگار کو، ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہے پروردگار کو، لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وآعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم و معزز حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم سب کو عظمت اہل بیت و شان صحابہ کانفرنس میں اور رب ذوالجلال کے گھر میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اور آج اس محفل میں میری گفتگو کا موضوع حضرت سیدنا امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کرنا ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اہل بیت کی اور خاص الخاص حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قُلْ اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر سوال کرتا ہوں، اگر کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں تو وہ میری قرابت داروں سے محبت ہے۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے قرابت داروں میں سے چمکتے دمکتے ستارے سیدنا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی مسجد نبوی شریف میں، اور ہجوم عاشقاں تھا۔ ایک شخص آیا حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، آ کر سلام کیا اور پھر واپس چلا گیا۔ حضور نے پوچھا، صحابہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ عرض کرنے لگے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ یہ ایک فرشتہ تھا، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ۔ حضور نے فرمایا یہ ایک ایسا فرشتہ تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ جو جبریل امی بار بار زمین پر اترتے ہیں یہ وہ فرشتہ نہیں، بلکہ یہ ایک آج پہلی مرتبہ یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے، اور یہ ایک منفرد قسم کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پہلی مرتبہ ان کو زمین پر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ پہلی اجازت یہ طلب کی یہ کہ وہ مجھے سلام کرے، وَيُبَشِّرَنِي، اور مجھے یہ بشارت دے۔ کون سی بشارت دے؟ حضور نے فرمایا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین
سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا یہ فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پر اترا ہے اور یہ ایک منفرد قسم کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ اعلان کون سا ہے؟ پہلے نمبر تو مجھے یہ سلام کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کو اگر الکامل کے الفاظ سے دیکھا جائے تو حضرت امام حسین نے جب میدان کربلا میں یہ حدیث مبارکہ بیان کی تو فرمانے لگے ان میرے بھائی میں اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں یہ بیان کرنے لگے ان رسول اللہ قال لی ولی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، میں اور میرے بھائی امام حسن یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو۔ اور ایک مرتبہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذان ابناک ورثہما شیئا، یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ وراثت عطا کرو۔ دیکھیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگنے وہ آئے جن کو خود جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہو۔ اگر کوئی عام سوالی آ جائے تو اس وقت بھی یہ تو وہ کریم ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور اگر مانگنے وہ آئے کہ جن کو خود جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہو پھر کتنی عطا ہوگی۔ عرض کرنے لگی ہذان ابناک ورثہما شیئا، یا رسول اللہ یہ آپ کے شہزادے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ وراثت عطا کرو۔ تو حضور نے فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی وسودتی، میں نے امام حسن کو اپنی ہیبت اور دبدبے کی وراثت عطا کی، وسودتی اور میں نے انہیں اپنے سیادت کا حصہ عطا کیا، وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، اور میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سخاوت اور اپنی بہادری کا حصہ عطا کیا۔ تاریخ طبری میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جانے لگے، آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مریدوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے تھے، کرسی کی لالچ میں گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بتایا ان ہؤلاء قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے مدینہ شریف چھوڑا، مکہ شریف گیا، پھر مکہ سے کربلا گیا۔ میرے کربلا جانے کا سبب کوئی مریدوں کی تعداد میں اضافہ کرنا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین سے بڑا کون پیر ہو سکتا ہے؟ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے سب سے بڑے پیر تھے اور صحابہ کرام ان کے ہاتھ چومنے والے تھے۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے میرے کربلا جانے کا اگر سبب ہے تو ان ہؤلاء، اس یزیدی ٹولے نے یہ کام کیا، قد لازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر دیا، انہوں نے شیطان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، شیطان کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیا ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترک کر دیا، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادِ، اور انہوں نے اس عرب کی سرزمین، جس عرب کی سرزمین کوئی محافظت اور امن قائم رکھنے کے لیے حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنا عرش سے مقدس لہو پیش کیا، اس زمین پر یہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں ایسی حالت میں حجرے میں نہیں بیٹھ سکتا بلکہ میں نکلوں گا اور یزید کے ساتھ ٹکراؤں گا۔ حضرت امام حسین نے جب پوچھا گیا کہ ادھر اتنی بڑی فوج ہے اور لشکر ہے، یزید سے ٹکر لینے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الا ترون الحق لا یعمل بہ والباطل لا یتناہی عنہ، لوگوں تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، حق کو چھوڑا جا رہا ہے، ولا یتناہی عنہ، اور باطل کو نہیں چھوڑا جا رہا، باطل پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ تعالی،
جب یہ حالت ہو تو مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں رغبت کرتا ہے، تو کربلا میں وہ فصل پکے گی اور جذبتوں اور حرارتوں کا وہ گلشن آباد ہوگا، اور کربلا سے یہ قیامت تک آواز آتی رہے گی کہ کرتی